حضرت امام زین العابدین حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کا واقعہ پیش آنے کے بعد جب واپس پلٹتے ہیں تو تنہائی اختیار کر لیتے ہیں، صحراؤں میں ویرانوں میں جا کر اپنا ٹائم پاس کرتے، خیمہ لگا لیتے، وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اور آتا ہے کہ آپ ہنسنا مسکرانا بھول گئے تھے۔ ایک دفعہ آپ اپنے خیمے کے اندر تھے اور وہاں ایک کھڑا رکھا ہوا تھا جس کے اندر پانی تھا۔ آپ جائے نماز بچھا کر وہاں نماز پڑھ رہے تھے تو اتنی دیر میں اس خیمے کے اندر کوئی شخص داخل ہوتا ہے، اور داخل ہوتے ہی اس کو شدید پیاس لگی ہوتی ہے۔ وہ بغیر پوچھے بغیر انتظار کیے کھڑے کے پاس بیٹھتا ہے اور ایک گلاس پانی کا پی لیتا ہے۔ جب اس کے ہوش بحال ہوتا ہے تو مصلی پر جب دیکھتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین بیٹھے ہیں تو اس وقت ایک مرتبہ اس کو سخت خوف آتا ہے، لیکن وہ بیٹھا رہتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین جب اپنے نفل پورے کر لیتے ہیں، سلام پھرنے کے بعد اجنبی سے سلام کرتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں، وہ بھی آگے سے سلام کا جواب دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیسے آنا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میرے پیچھے اس وقت فوج لگی ہوئی ہے، مجھے مارنا چاہتے ہیں، مجھے پناہ چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں جب تک تم میرے خیمے میں ہو، میری پناہ میں تجھے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ آپ وہاں سے اٹھتے ہیں اور اس وقت پانی کا ایک اور گلاس پکڑ کر اسے پیش کرتے ہیں۔ پیاس شدت کی تھی، اس وجہ سے وہ گلاس بھی پانی کا پی لیتا ہے۔ پھر آپ اپنی عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ رات کا ٹائم آتا ہے، آپ بکریوں کا دودھ دوہتے ہیں، اس کو سکون سے پلاتے ہیں اور جتنا ہو سکے اس کے مہمان نوازی کرتے ہیں، اور رات وہاں بڑے سکون سے رہتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، کہتے ہیں حضرت لگتا ہے خطرہ ٹل گیا ہے، اب میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اگر تم میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو میں نے تم کو امان دی ہوئی ہے، کوئی تمہیں ہاتھ تک نہیں لگا سکتا، اور اگر تم جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ اب وہ شخص کہتے ہیں حضرت میں جانا چاہتا ہوں، لیکن جب وہ جانے لگتا ہے تو اس وقت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ حضور آپ نے مجھے شاید پہچانا نہیں ہے، ورنہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کبھی نہ کرتے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اس وقت آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، چہرے پہ سرخی آ جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں بدبخت تو سمجھا میں تجھے نہیں پہچان سکا، تجھے پہچانتا ہوں، کربلا کے میدان میں ہمارے دشمنوں کی صف کے اندر کھڑا ہو کر تو میرے خاندان والا پر تیر چلاتا رہا۔ اب وہ کہتا ہے حضرت جب آپ نے مجھے پہچان لیا تھا تو ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ میرے ساتھ بڑے ادب سے پیش آئے، میری خدمت کی، اور آپ چاہتے تو مجھے پکڑوا سکتے تھے، مروا سکتے تھے، لیکن آپ کا یہ طریقہ میری سمجھ سے باہر ہے، حالانکہ میں آپ کے خاندان کا قاتل بھی ہوں۔ اس وقت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ شخص بات یہ نہیں ہے، بات تربیت کی ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب کہ میں اور میرا خاندان تیرے گھر میں مہمان بن کر آئے تھے، اس وقت تو نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا جو تیری بڑوں نے تربیت کی تھی، اور آج تو میرے گھر میں میرا مہمان بن کر آیا ہے تو آج میں نے تیرے ساتھ وہ کیا جو میرے بڑوں کی تربیت تھی۔ اتنا بڑا پن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، گویا پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کا سارا خاندان اس سخاوت میں بے مثال تھا، اور اس خاندان کا اگر زندگی کا مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ایک ایک سانس اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے مطابق بسر ہوتی تھی۔ گویا ان کا جینا مرنا سارا کچھ صرف ایک مقصد کے لیے تھا کہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے۔